دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم قال اللہ وقال رسول، سچے کلام کو عام کیا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کیا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کیا، مولانا الیاس نے ہم کو، مولانا الیاس نے ہم کو کیا رستہ دکھلایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند کی جنگ آزادی اور رد عیسائیت پر خدمات، اس رپورٹ کو حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، جمعیت علماء ہند کے اکابرین علماء کرام مفکرین نے جنگ آزادی کے خاطر انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے دین اور ایمان کی تحفظ کے لیے جدوجہد کی، کیونکہ انگریز کی دوہری پالیسی تھی، ایک طرف ملک کو برباد کرنا، دوسرے طرف مسلمانوں کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنا۔ چنانچہ انگریزوں نے عیسائیت کو آگے کرنے کے لیے بھولے بھالے مسلمانوں کو دولت لالچ دے کر اپنے جانے راغب کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے پورے ملک میں مکاتب اور مدارس کا جال پھیلا دیا تاکہ مسلمانوں اور ان کے بچوں کے دین اور ملک میں اسلام کا تحفظ ہو سکے۔ ہندوستان کے طویل جدوجہد کے بعد ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں جمائیں، تخت داغ پر چڑھے، پھانسی کے پھندوں کو جرأت اور حوصلے اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، خیر و غم کی صعوبتیں جھیلی، حصول آزادی کے خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے، آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، خوب ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار۔ جنگ آزادی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا کردار۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا اور انگریزوں کے خلاف سخت مخالفت کی۔ انہوں نے سن 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی صوفی منش اور بزرگ قسم کی شخصیت تھی، آپ کے تقوی اور طاعت کا چرچا تھا، لیکن یہی بزرگ جب میدان جہاد میں آئے تو تاریخ کا دھارا ہی پلٹ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد ہندوستان ہی کے مشہور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے اور یہ تحریک انہی کی نظریہ پر مبنی تھی، اسی لیے اسے ولی اللہ تحریک کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے میں علماء کرام کے خدمات۔
سن 1857 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند انجمن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی، اور 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی اور آزادی وطن کے لیے یہ دوسرا جہاد بھی جد و جہد اور کوششوں کے بعد اللہ کے فیصلے کے مطابق ناکام ہوا۔ اس جہاد کے پاداش میں علماء کرام کی گرفتاریاں بھی کی گئیں اور کچھ علماء کرام نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے بعد جام شہادت نوش کر کے گئے، انگریزوں کی دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی بوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش، تعلیم سب مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آبا و اجداد نے انگریز دشمنی میں جہاد آزادی میں جام شہادت نوش کیا تھا، لیکن اب ان کی اولاد انگریزوں کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ دیکھ کر علماء اکرام سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ لیا کہ 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے، اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایک ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد سن 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا، رہائش کے ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آبا و اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہد بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریا نشین تھے، تو ان لوگوں نے مفت تعام و قیام کے ساتھ مفت تعلیم کا بھی پلان کیسے تیار کیا؟ یہ قابل حیرت بات تھی کہ ان لوگوں نے مدرسے بنائے، قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہو تو ان مدرسوں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر ان کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخار اور سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ اگر یہ مدرسے زندہ ہیں تو آپ زندہ ہیں، آپ کی اولاد زندہ ہے، آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی زندہ ہے اور آپ اس ملک میں آزاد ہیں۔ جنگ آزادی میں اسلام کی آبیاری اور وطن کی حفاظت، اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا منوانے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی۔ اگر پوچھا جائے کہ ان میں سب سے پہلے سپوت اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے بااناس سرمایہ کون ہیں تو جواب حضرت شیخ الہند ہوگا، جو دیوبند کے رہنے والے ہیں۔ مولانا محمود حسن صاحب ہیں، قد و قاب کے اعتبار سے پست قد ہیں، دبلے پتلے آدمی ہیں، لیکن اس شخص کے دل کے اندر کیسی آزادی وطن کی آگ تھی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر مسکن کہتا تھا اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ بھی رکھ دی جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو نہیں دے گی۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا اور ان کو آخر تک معلوم نہیں ہوا یہ تحریک کون چلا رہے ہیں۔ انگریز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے تھے، لیکن شیخ الہند کا دماغ تھا جو انگریزوں کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیادے اور ضعیف علماء کرام پیدا کیے جنہوں نے انگریزوں کی حکومت کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں اسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تقسیم ملک کی مخالفت کی تھی اور بہت سارے کوتاہ بینوں کی گستاخیوں کو بھی اللہ کے لیے انہوں نے برداشت کیا تھا۔
یہ حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد اور خاص خادم کا درجہ رکھتے تھے. انہوں نے شیخ الہند کے خاطر جیل جانا ضروری سمجھا. ان کی خدمت کے لیے جیل کی صعوبتوں کو کاٹا. سن 1919 13 نومبر کو دہلی میں خلافت کانفرنس ہوئی جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء اکرام تشریف لائے, ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ شیخ الہند کی مالٹا کی جیل سے رہائی کی اطلاع آ رہی ہے, اس لیے ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر حضرت شیخ الہند ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کے لیے تحریک چلائیں. یہ جمعیت العلماء ہند کو قائم کیا گیا. اللہ کے فضل سے اس وقت سے لے کر آج تک اس ملک کی سب سے بڑی سب سے قدیم جماعت جمعیت العلماء ہند قائم ہوئی, اس کا آغاز ہوا اور اب تک یہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اور جید اور اللہ والے ربانیوں کے زیر نگرانی چل رہی ہے. ریاست جمعیت العلماء کی جانب سے رد عیسائیت کے خلاف احتجاج. حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کی جانب سے ضلع گنٹور ضلع کڑپا میں رد عیسائیت کے خلاف احتجاج کیا گیا. اس اجلاس کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر راج شیکھر ریڈی صدر محترم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں جبکہ آپ MLC ہیں. صدر محترم نے چیف منسٹر راج شیکھر ریڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا عہدہ آپ کو مبارک ہو. جمعیت کا کام اور دین کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے روکیں اور میں رک جاؤں. آپ جو چاہیں کر لیں. آپ چاہیں کوئی مذہب کے آدمی کو اسلام کسی بھی مذہب کے آدمی کو عیسائی بنا لیں, لیکن ہم کو آندھرا کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم آخری سانس تک جد و جہد کرتے رہیں گے. ہمارے لیے ہمارا دین مقدم ہے. ہم دین کے خاطر MLC کا عہدہ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اس بیان کا یہ اثر ہوا کہ آندھرا پردیش میں عیسائی مشنری جو کام کر رہے تھے وہ کمزور ہو گئے. اب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ دوبارہ آندھرا پردیش میں عیسائیت مضبوط ہو رہی ہے, یہاں ارتداد عام ہو رہا ہے. صدر محترم نے کہا ہے کہ جس نے ملک میں ایمان اور اسلام کے خاطر اپنے جان و مال کی قربانی دی, اس وقت عیسائیت کو ملک سے پھیلنے اس وقت میں ملک میں عیسائیت کو پھیلنے نہیں دیا. حتی الامکان کوشش کی. ان سابقہ علماء ذمہ داروں نے آج پھر دوبارہ اسلام اور دین کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم خاموش رہیں, اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور اس کے لیے ہمارے اندر کوئی جستجو نہیں ہے تو بہت افسوس کا مقام ہے. علماء خاموش نہیں بیٹھے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پوری ریاست میں حتی الامکان عیسائیت کا تعاقب کیا جائے گا اور ان کے منصوبوں کو ناکام کیا جائے گا. علماء کرام نے عیسائیت کے خلاف ہر جگہ مناظرے کر کے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو پھلنے پھولنے سے روکا اور پورے ملک بالخصوص ہماری ریاست سے ان کو نکال باہر کیا تھا. پھر سے ضرورت ہے کہ ہم سب اس کام کی بھی طرف توجہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو بے حد قبول فرمائیں. میں آنے والوں کا استقبال بھی کرتا ہوں اور صدر محترم کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ صحت کے ناسازی اور طبیعت کی خرابی کے باوجود ہماری حقیر دعوتوں کو آپ نے قبول کیا. آپ کے آنے کو بے حد قبول فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام. Thanks for watching this video.